يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر وقال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک حاکم و رازق ہے، اس کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، عربی کا 11واں مہینہ، عربی کا آخری مہینہ سال کا ذی الحجہ ہوتا ہے. پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے. یہ ذی القعدہ جس کی آج 26 تاریخ ہے، ہم اور آپ 4 دن کے بعد ایک ایسے مہینے کا استقبال کریں گے جس کے 10 دن بہت ہی محترم اور بہت ہی قابل قدر اور عز و شرف سے بھرا ہوا وہ عشرہ ہوگا. اس عشرے میں جتنی اللہ تعالیٰ کے عبادات مطلوب ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، نفلی عبادات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ اللہ کو بہت سے زیادہ
محبوب اور بہت سے زیادہ پیارے ہیں، اس عشرے میں یہ تو اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے زندگی کے ہر آن میں چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہم سے جو ہے معاملہ استوار رکھیں، تعلقات کو استوار رکھیں، بندے ہماری عبادت میں لگے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے تک ہم کو اور آپ کو عبادت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ برادران اسلام، وہ ایام عشر اتنے باعظمت ہیں، اتنے قابل احترام ہیں کہ خود رب کائنات نے ان کی قسمیں کھا لی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے نماز کی، فجر کے وقت کی، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں وہی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، یہی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اس کی عزت و عظمت کے پیش نظر اللہ کی راہ میں ہم اور آپ جس قدر بھی دینی کاموں کو انجام دیں گے، محنت و مشقت اٹھائیں گے اور ہدایت کی راہ پر چلیں گے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے یہاں راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کیا، کوششیں کی کہ اللہ کے دین کے بارے میں، تو ہم ان کو ضرور ہدایت یاب کریں گے اپنے راستوں کی، اور اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جس قدر بھی زندگی کے تمام اوقات میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کم ہے، اتنا کم ہے، اتنا کم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں فرمایا کہ جو بھی کام نیک کرو گے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا اور اچھا ہوگا، عمل بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ حضور سرور کائنات سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو تمہارا ہر عمل جو ہے جائز عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، افضل ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر ذی الحجہ قیل ولا مثلہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل خرج الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایام عشرہ میں جائز کام اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، سوائے اس آدمی کے جو نکلا اللہ کی راہ میں، رجل عفر وجہہ فی التراب، جو آدمی اپنے جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور اس کا چہرہ خاک آلود ہو گیا، شہید ہو گیا، ثم لم یرجع بشیء من ذلک، ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر وہ لوٹا نہیں، نہ اپنی جان نہ اپنا مال، سب اللہ کے راہ میں گنوا دیا۔ اس کا مرتبہ مقام تو بہت بلند ہے، اس مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن اگر وہ لوٹ آئے غازی بن کر کے تو بھی اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں نیک اعمال کرنے کا جو ثواب ہے، جو شرف ہے،
جو عظمت و عزت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا ثواب ہے ان ایام میں ہم کو اور آپ کو نیک کام کرنے کا، اللہ کی طرف سے کتنا ثواب، کتنا اچھا بدلہ ملے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے زندگی کے سال بھر میں کتنے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ ان کے ثواب میں زیادتی ہو، ثواب کا پلہ بھاری رہے، لیکن ہم اور آپ سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں۔ اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ جتنی دیر تک آپ کے کانوں میں خطبے کی آواز جاتی ہے اتنی دیر تک تو سوچتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد دوبارہ جب پلٹ کر آپ نہیں آتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فارمیلٹی ادا کرنے آئے تھے۔ جو یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے کہ سنیچر کو یہود وہ عبادت کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، اور اتوار کو نصارہ۔ مسلمانوں نے انہی کے قدم بقدم چل کر جمعہ کو اختیار کر لیا کہ جمعہ کے دن ہم عبادت کر لیں گے اور خانہ پوری ہو جائے گی۔ برادران اسلام، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اور آپ سے ہر آن ہر گھڑی عبادت کا مطالبہ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی عشر ذی الحجہ میں 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس میں روزہ رکھنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ عرفہ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے کہ 1 سال پہلے کے چھوٹے چھوٹے صغائر گناہ اور 1 سال کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے صغائر گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صوم یوم عرفہ کی فضیلت دیکھیے، جو 9ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پورے 9 دن 10 دن روزہ رکھے، 10ویں دن تو روزہ نہیں ہے لیکن سنت کے مطابق جب آپ عمل کریں گے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ عیدگاہ جائیں اور وہاں 2 گانا نماز پڑھیں، خطبہ امام سنیں اور امام کا خطبہ سن کر دعا مانگیں اور لوٹ کر آئیں، تب افطار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے میں شمار فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن کوئی شخص 2 روزہ 3 روزہ 4 روزہ اس طرح سے یا 9 روزے مکمل رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے کا وہ حامل ہوگا۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم 9ویں تاریخ جو صوم یوم عرفہ کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عرفہ کا روزہ اور عرفہ کا دن جس میں حاجی وقوف کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتا ہے، وقوف مانے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں آ کے دن گزارتے ہیں، اور زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر ایک ساتھ میں، اور اس کے بعد طاقت کے مطابق آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس دن غروب ہونے تک وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ عرفات ہی میں آ کے آدمی کو حاجی کہا جاتا ہے کہ وہاں وقوف عرفہ ہی حج ہے، اتنا بڑا مقام ہے عرفہ کے دن کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ عرفات والوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، تو شیطان شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اپنے سر اور سینے پر وہ مٹی ڈالتا ہے اور اپنی ناکامی پر آنسو بہاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اور اس کے بعد اعلان مغفرت فرماتا ہے عرفہ کے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مقام یوم عرفہ کا ہے، اور اسی 10 دنوں میں یہ عرفہ کا روزہ اور عرفہ کا دن ہم کو اور آپ کو ملتا ہے، اور حجاج کرام اللہ کے لیے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اسے دعا
اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور آخرت اور دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح اس عشرے میں ساری عبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ حج تو حج ہے ہی ہے، پھر آپ روزہ رکھیں نفلی، آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات کریں۔ اتنا پیارا عمل کسی اور عشرے میں نہیں اکٹھا ہو پاتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انہی ایام میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور وقوف منی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، منی میں ٹھہرنا اور قربانی کرنا، یہ دونوں دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پیارے ہیں، اور یہ دونوں دن اسی عشرے میں آتے ہیں جس عشرے پر اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، انہیں 10 راتوں میں یہ اوقات، یہ شب و روز آتے ہیں کہ حاجی جب گیا حج کرنے، الحمدللہ وہ یوم الترویہ 8ویں تاریخ کو منی میں پہنچ گئے۔ اب وہاں 24 گھنٹے رہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نمازیں ادا کی۔ 9ویں تاریخ کو صبح نکل گئے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں شام کو پہنچے مغرب کے بعد، جہاں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اور صبح آرام کیا، اور صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر مشعر حرام کے پاس دعا کر کے اور رمیہ جمار کے لیے نکل پڑے۔ یہ سارے اعمال صالحہ اور حج کے ارکان کی ادائیگی انہی عشرے میں ہوتی ہے، اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے، ان دونوں کے درمیان چھوٹے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے جب تک کہ دوسرا آپ کریں۔ 2 عمروں کے درمیان والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک جو کچھ غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عمرہ کے ذریعہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج جس کا نام ہے حج مبرور، مقبول حج، اللہ کی بارگاہ میں جو حج مقبول ہوا، اس مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، حج مقبول کا حصول اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ زبان سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ حج مقبول کے لیے اپنا حج کی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، پاک حلال کمائی ہو، کسی کا حق نہ تباہ کر کے جائیں، کسی پر ظلم کر کے نہ جائیں، اور حرام پیسے اور حرام کمائی سے پرہیز کرتے ہوئے حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کریں۔ کئی بار اور بار بار ہمیشہ اس موسم میں بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور وہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، گرد سے اٹا ہوا ہے، ایسی فقیرانہ حال اس کی ہے کہ دیکھ کے دنیا ترس کھائے، اور لیکن جب وہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو آسمان سے اس کے لیے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری، تیرا لبیک مقبول نہیں ہے، لأن مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام فأنا استجاب لذلک، اس لیے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام، نیچے سے لے کر پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال کے آخری سرے تک کوئی مال پاک نہیں اس کا، نہ پہنا ہوا جو پہنے ہوئے، چاہے احرام پہنے ہو اور جو بھی پہنے ہو،
جب اس کا سارا پہنا ہوا کھایا ہوا حرام رہا تو اللہ کے ہاں ایسے شخص کی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، ناپاک اور گندی چیزوں کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر اخلاص اس میں شامل ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہمارا ہر عمل ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ۔ اگر زیادہ حق سے آپ ہٹے، منمانی آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا، کوشش کیا، تو وہ ریاکاری پر اگر مبنی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ اس لیے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی سنت مطہرہ کے مطابق ہمارا عمل ہو، نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ۔ کوئی اپنی طرف سے آمیزش اور ملاوٹ کر کے نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے غلط، اور اسی طرح سے حج وغیرہ میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی قطار و شمار نہیں ہوگا، کوئی گنتی اس کی نہیں ہوگی، صرف محنت اور مشقت اس کے ساتھ ہاتھ رہے گی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کھانا پینا بیکار میں چھوڑ دیتا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے غلط بات کو، فسق و فجور کو نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ بند کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کو بھوکا پیاسا رہے، وہ کیا فائدہ اس کے روزہ رکھنے سے۔ ایسے ہی میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اندر اخلاص ہو اور کتاب و سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے جب یہ ایام عشر شروع ہو جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ جب چاند دیکھ لو تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہو۔ اس عشرے میں چاند دیکھنے کے بعد صحابہ کرام بکثرت تحلیل، تکبیر اور تحمید فرمایا کرتے تھے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ یہ وظائف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت پڑھتے تھے، اور یہی وہ پاکیزہ جملے ہیں کہ جب بندہ ایک جملہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو ایک پودا جنت میں اس کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک پودا جنت میں دوسرا لگا دیا گیا۔ پھر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر ایک پودا، اس طرح سے جتنی بار وہ کہتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت میں اس کے لیے پودے لگاتے جائیں گے۔ اس بات کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی معراج میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، آپ ہماری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجیے گا، اور یہ بتلا دیجیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ پودا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اوراد وظائف ہے۔ جس قدر بھی ہم اس کو پڑھیں گے، ثواب ہماری جیب میں، ہمارے تھیلے میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین باغ لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند نکل آیا، من را ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اصفارہ۔ چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جس کا ارادہ ہے قربانی کا، وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کتروائے۔ جب نماز دوگانہ ادا کر لے اور قربانی بھی کر لے،
یعنی یہ نہیں کہ نماز روزانہ ادا کر لیا تو بال بنوا لے، جب تک قربانی نہیں کرے، پہلی تاریخ کو قربانی نہیں کیا، دوسری کو کیا، تیسری کو کیا، چوتھی کو کیا، جب تک قربانی نہیں کر لے گا اپنے بال اپنے ناخن نہیں اتروائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان کہ ولکل جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ ایام جو ملے ہیں 10، 11، 12، 13، ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے ان چیزوں پر کرو جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ جانور بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام میں اونٹ کا نر و مادہ، گائے کا نر و مادہ، اسی طرح سے بکرا یا بکری ہے اس کے نر و مادہ، دمبا اور بھیڑ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی جانوروں کی آپ نے قربانی کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین موجوعین، کہ آپ املحین موجوعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 دمبے ذبح کیے، اور وہ دونوں سینگ والے تھے، ان کی آنکھیں کالی تھیں یا چتکبڑے تھے وہ، اور اسی طرح سے ان کے خصیہ نکالے ہوئے تھے، بدھیا کیے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ یہ عیب ہے، عیب میں جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ عیب مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے عیب، تو ہم کو اور آپ کو اپنی طرف سے عیب دار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گنہگار ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار نہیں کیا اور ہم عیب دار کریں کہ یہ بدھیا ہو گیا اور اس کی قوت مردانگی ختم ہو گئی، تو یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکرے کیے ہیں جس کے خصیہ نکالے ہوئے تھے، اس کو آپ خاص دھیان میں رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسٹرب کرتے ہیں ذہن کا، دماغ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیب ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ 4 عیب کون ہیں؟ العورا بین عورها، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، معمولی اگر اس کے اندر ایسی ہے کہ چلنے سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو جائز ہے، مگر بہت زیادہ بھچک کے وہ چلتا ہے تو وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور بیمار کی اس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا دبلا پتلا جانور جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو۔ بہت، یہ 4 عیوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5واں ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور دانتا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا یعصر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضأن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دانتا ہوا قربانی کرو، اگر یہ مشکل ہو جائے تمہارے لیے تو 1 سال کا دمبا، 1 سال کا بھیڑ، 6 مہینے کا کی وضاحت کسی شارح حدیث، شراحان حدیث نے، جنہوں نے حدیث کی تشریحات کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے جزۃ من الضأن کو سال بھر کا جو ہے بھیڑ بتایا ہے، 6 مہینے کا نہیں۔ تو جو لوگ 6 مہینے کی جو تعبیر کرتے ہیں، اصل میں مصباح اللغات ایک کتاب ہے ڈکشنری کی، اس میں جزا کی تفسیر 6 مہینے کی ہے، لیکن شراحان حدیث نے جزۃ من الضأن کا تذکرہ سال بھر سے کیا کہ سال بھر کا ہو بھیڑ تو وہ جائز ہے، اس کے جگہ پر دانتے ہوئے کے جگہ پر وہ کام کر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے نماز عید الاضحیٰ کے بعد کی جائے، 2 گانا نماز کے بعد قربانی کی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 گانا پڑھائی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز۔ آپ جب گھر پہ واپس آئے تو فوراً ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھنا ہوا گوشت لا کر کے پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کر کے گیا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا
تو آپ نے فرمایا یہ تو محض بکری کا گوشت ہے، بس بکرے کا گوشت ہے، یہ قربانی نہیں مانا جائے گا، اس کو حرام نہیں کیا آپ نے، گوشت کو گوشت کہا، بکرے کا گوشت ہے، کھا لو سب لوگ، شاطہ لحمہ شاطن، یہ بکرے کا گوشت ہے، بس یہ قربانی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے قربانی تو نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے پاس کچھ بچا نہیں، ایک بکرا ہے، سال بھر کا ہے، دانتا ہوا نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضحِ بہا ولا تصلح لغیرک بعد، جاؤ تم اس کی تو قربانی آج کر لو، لیکن اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں قیامت تک کہ بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کوئی کرے، بکرے کی، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے ایسی آفت، مصیبت، ناجانکاری میں پریشانی آ گئی، ضحِ بہا، جاؤ تم اس کی قربانی کر لو، ولا تصلح لغیرک، آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جس نے قربانی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کی، اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، کھانے کے لیے، وہ قربانی میں کچھ نہیں کام آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح بعد الصلاة، جس نے نماز کے بعد قربانی کی، فقط تم نسکہ، اس نے اپنی قربانی مکمل کی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ جس نے قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کی، اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی یہ کام کسی بھی مشکل میں ہم اور آپ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے انجام دینے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بکرا، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی، البتہ اونٹ ہو یا گائے ہو، تو ہمارے ملک میں تو گائے ممنوع ہے، ہم لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ جو چیز سرکار منع کر رہی ہے اس کے لیے قطعی طور سے کسی ممبر سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسئلہ ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اجازت کسی عالم کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے سرکار میں اس کی ممانعت ہے۔ دوسری بات، اونٹ میں آپ 7 آدمی، اور ضرورت پڑنے پر مشکلات آ جائے تو 10 آدمی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے بڑی بات ان تمام باتوں میں اخلاص۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے یہ کہنے کی کوشش نہ کریں کہ اتنے کا بکرا خریدا گیا، اتنے بکرے ہم نے قربانی کیے، اتنے بکرے لائے گئے۔ ممکن ہے اس میں سامنے والے کو خفت محسوس ہو کہ بھائی ہم تو لاچار ہیں، مجبور ہیں، ہمارے اتنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ ایک قربانی کرتے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ جو بڑھتا گیا معاملہ آمدنی کا، یہ کہا دیکھ رہے ہو اب کیا حال ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں کہا دیکھ رہے ہو کیا حال ہے، کس طرح سے لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہو اس میں اخلاص ہو بھائی۔ غربا کے لیے زیادہ سے زیادہ، مسلمان غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کا جو ہے تعاون کریں، ان کے یہاں بھیجیں۔ میں آپ سے صاف طور سے ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی ایک جمعہ اور باقی ہے انشاءاللہ اس موضوع کے تحت، کہ ہم اور آپ غیر مسلمین سے دوستی نبھانے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ سوشل بننے کے لیے لٹا دیتے ہیں، اور کیا ہے، کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ عدم جواز کا فتویٰ تو میں نہیں دوں گا کہ جائز نہیں ہے۔ ارے بھائی، جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ سارا کام آپ وہی کر ڈالیں، کہ غیر مسلمین کو آپ پہنچا دیں، پڑوس کا بھائی اپنا مسلمان ساگ روٹی کھائے شام کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
میں آپ سے ہر سال کھلے انداز میں بول کر کے کہتا ہوں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یقین جانیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا حق مارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں، اور سب سے بڑی چیز لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانور کے ذبیحہ کا گوشت اور یہ سب خون نہیں پہنچتا ہے، ہمارے آپ کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کتنا تقوی کی گہرائی تھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر، کہ جب باپ نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا تو اس تقوی کا اندازہ ہم آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اس عمل کو قیامت تک جاری کر دیتے ہیں۔ اخلاص، للہیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو اس کو قیامت تک کے لیے صفا مروہ کے سعی شریعت نے لازم کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ ان باتوں پر توجہ دیں کہ ایک تو اخلاص ہو، اس میں گھمنڈ غرور نہ ہو، اور دوسری بات گوشت آپ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو، خاندان والوں کو کھلائیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ واہ واہی لوٹنے کے لیے غیر مسلمین کا پیٹ بھر دے اور اپنا بھائی جو ہے منہ تاکتا رہ جائے۔ یہ اللہ سے دعا کیجیے، اس کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق تمام دینی کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ہم انجام لے جائیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور الہیت پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے ان اعمال کو ذخیرہ آخرت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔